بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے ناہید اختر کے فن پر، ان کی خوبصورتی پر بھی۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، پوری دیکھ لیجئے، اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ ایک بہت سریلی، بہت میٹھی پاکستان فلم انڈسٹری کی آواز، بہت خوبصورت گانے گائے، اور ایک زمانے تک ہر گھر سے ان کے گائے ہوئے گانے کی آواز آتی تھی۔ ہماری پسندیدہ گلوکارہ تھیں، آواز کے لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی۔ خوبصورتی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، آواز تو خیر ان کی تھی ہی۔ بہت خوشگوار دن، چمکیلی دھوپ اور ٹھنڈی ہوا۔ طبیعت کچھ کافی دنوں سے ناساز چلی آ رہی تھی، لیکن ولاگ بھی کرنا تھا، اور آج جو میرا انتخاب ہے وہ ایک گلوکارہ ہیں۔ تھم نیل پہ آپ نے نام دیکھ لیا ہوگا، نام ہے ان کا ناہید اختر۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے۔ ناہید اختر کی آواز ہمارے بچپن میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہمارے گھر کی عورتیں جو ہوتی تھیں گھر کے کام بھی کرتی رہتی تھیں اور ساتھ ریڈیو بھی آن کر لیتی تھیں، اور ریڈیو میں کسی بھی پروگرام میں، فلمی نغموں کے کسی بھی پروگرام میں ناہید اختر کی آواز لازمی ہوتی تھی۔ 1974 میں ایک فلم بنی تھی خریدار، جسم فروش عورتوں کی مجبوریوں پر مبنی یہ فلم تھی، اور اس میں ایک گیت تھا جو منیر نیازی نے لکھا، اور یہ سدا بہار گیت آج بھی سنا جاتا ہے۔ دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا، بہت زیادہ کھنکدار آواز تھی، بہت زیادہ خوبصورت آواز تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی الہڑ مٹیار جسے کہتے ہیں دوشیزہ گا رہی ہو۔ بڑی جاندار تھی ان کی آواز، یہ اونچے سر میں بھی بہت اچھا گاتی تھیں اور نچلے سر میں بھی گا لیتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو سروں پر مکمل عبور حاصل ہے۔ ملتان سے ان کا تعلق تھا، ایک غریب گھرانے سے یہ تعلق رکھتی تھیں۔ بڑی بہن گانا گاتی تھی ملتان ریڈیو پہ، تو اس نے محسوس کیا کہ ناہید اختر بھی گا لیتی ہے اور خوبصورت گاتی ہے۔ اس نے ناہید اختر کو بھی ریڈیو پر چانس دلوا دیا۔ ملتان ریڈیو سے ناہید اختر نے گانا شروع کیا، پھر یہ لاہور چلی گئیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام ہوتا تھا موسیقی کا، اس میں ان کو پہلا چانس ملا۔ بہت کم عمر تھیں اور انہوں نے پہلا جو گیت گایا وہ یہ تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ناہید اختر نہ صرف لوگوں کی سماعتوں کی ضرورت بن گئی، بلکہ وہ فلم نگری کی بھی ضرورت بنتی چلی گئی۔ انہوں نے فلموں کے لیے گانا شروع کر دیا۔ ان کے گانے بہت ہٹ ہوئے۔ رانی گا رہی ہے تو آواز ناہید اختر کی، دیبا گا رہی ہے تو ناہید اختر کی آواز، زیبا گا رہی ہے تو بیک گراؤنڈ میں آواز جو آ رہی ہے وہ ناہید اختر کی آواز ہے۔ نور جہاں کے بعد اگر کسی گلوکارہ نے سماعتوں میں ہلچل مچائی تو وہ بلا شبہ ناہید اختر تھیں۔ اب تلک سب چیز
اسی دور میں مہناز بھی تھیں، لیکن مہناز کی آواز خوبصورت ہونے کے باوجود ناہید اختر کے سامنے تھوڑی دبی دبی سی رہتی تھی۔ ناہید اختر کی آواز میں ایک چنچل پن تھا، ایک زندگی تھی، ایک دریا کی موج کی طرح اس کی آواز تھی جو کانوں کو بھلی لگتی تھی، ایک خوبصورت دوشیزہ جیسے گا رہی ہو۔ بالکل وہی انداز تھا ان کے گانے کا، ان کو سروں پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ ہم نے خود چھیڑ دیا پیار کے افسانے کو۔ بہت عرصے تک شہرت کی دنیا میں رہنے کے بعد ان کا کوئی افیئر چل گیا سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، جو ان دنوں اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے۔ لو افیئر چلا، پھر یہ منظر سے غائب ہو گئی، کئی سال تک یہ منظر سے غائب رہیں، ملتان میں ہی رہتی تھیں۔ بہرحال کچھ کہانیاں ہیں جن میں پتہ نہیں سچائی ہے بھی کہ نہیں، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے ایک پروڈیوسر اور صحافی آصف علی پوتا سے شادی کر لی، ان سے کچھ بچے ہوئے، اور کچھ عرصہ پہلے آصف علی پوتا انتقال کر گئے تو ناہید اختر دوبارہ منظر عام پر آئیں، لیکن یہ چاند اب گہنا آ چکا تھا۔ ناہید اختر کی آواز میں نہ تو وہ دم خم تھا اور نہ ہی ان کی صورت میں وہ دلکشی باقی رہی تھی جو ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ عمر سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے عورت کے حسن کی اور مرد کی جوانی کی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم بڑی مشکل سے تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال ناہید اختر ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے دوبارہ گانے کی دنیا میں آنے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن اب نسل بدل چکی ہے، اب وہ نسل ہی نہیں رہی جو ان کو سنا کرتی تھی۔ اب گانے کے تقاضے کچھ اور ہو چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ناہید اختر وہ شہرت پا سکیں گی جو وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بہرحال ناہید اختر نے ایک طویل عرصے تک گلوکاری کی اور بہت خوبصورت گیت گائے۔ ان کی آواز پڑوسی ملک بھارت میں بھی سنی گئی، وہاں بھی ان کی آواز کو پسند کیا گیا، ان کے بہت سے گانوں کی نقل کی گئی۔ کسی مہربان آ کے میری زندگی سجا دی، اس پہ بھی کاپی کی گئی۔ تو یہ اعزاز بھی ناہید اختر کو حاصل ہے کہ ان کے گانوں کی کاپی کی گئی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی ناہید اختر نظر آئے جسے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، جن کے گانے سنتے تھے، اور جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی بھی قائم تھی، تو ہم تصور میں ناہید اختر کو اپنا بھی بنا لیتے تھے، اور یہ ہر نوجوان کا خواب ہوا کرتی تھی ناہید اختر۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے بچوں کو نیک کرے، اور دوبارہ سے یہ گانوں کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔